فاتح سندھ محمد بن قاسم تحریر حورالعین وکاس سیالکوٹ۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ 31 دسمبر 695 میں سعودی عرب کے ایک شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا، فاتح سندھ عماد الدین محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان اور اسلامی تاریخ کے کم عمر جرنیل تھے۔ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد قاسم کو بصرہ کا عامل مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر 5 سال ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس دور کے مطابق بصرہ کے عسکری اسکول میں داخل کرا دیا، جہاں سے انہوں نے جہاد اور امور سلطنت کی بجا آوری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میدان جنگ میں عملی تجربے کے لیے حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پر بھیجا، جیسے کہ خراسان، ترکستان کی طرف جانے والے جہاد قافلوں میں شامل کیا، جن کے سپہ سالار رقبہ بن مسلم تھے۔ ان میں محمد بن قاسم نے ان کے نائب کی حیثیت سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بن کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے مختلف علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہشات حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ یہی ذکر فتح البلد ان کے مصنف بلازاری نے بھی کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی ہر درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کے دلیل تھے۔ محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے زیادہ تر زندگی جہاد، اسلامی پرچم لہرانے میں وقف کی۔ انہوں نے اپنی انصاف پسندی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ ان کا رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔
جنگی ماہرین محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے ان کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ان کی رحم دلی، معاملہ فہمی اور انصاف پسندی کا یہ علم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو ان کی سندھ سے واپسی کے حکم نے زاروں قطار رونے پر مجبور کر دیا اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کر سرسبز شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے اس پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دور میں 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم قنوج پر فوج کشی کے بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کے شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد ان کا بھائی سلیمان بن عبد المالک جانشین مقرر ہوا۔ حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان گرفتاریوں کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کر دیا۔ 7 ماہ کی صحبتیں جیلنے کے بعد 18 جولائی 715 کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ وقت نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے۔